اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دا ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی جدوجہد کے بعد ایک ایسا معاشرہ قائم کر کے دکھایا جو قیامت تک کے لیے قابل تقلید تھا، اور پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے ایک ورلڈ آرڈر جاری کیا، جس کا باضابطہ اعلان خطبہ حجۃ الوداع میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں خبردار، پچھلا عالمی نظام جو استحصال، ظلم، ناانصافی اور جبر و تشدد پر مبنی تھا، آج وہ ختم ہو رہا ہے اور اسے میں اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں اور کائنات انسانی کو نیا عالمی نظام عطا کر رہا ہوں۔ یعنی بتاریخ 9 ذی الحج میدان عرفات میں آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو ارشاد فرمایا تھا، وہ عالم انسانیت کے لیے انسانی حقوق کا پہلا باقاعدہ چارٹر اور اقوام عالم کے لیے نیا عالمی نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر تھا، جس کے تحت معاشرے میں ایسی خوشبودار فضا قائم ہوئی کہ ملک عرب امن کا گہوارہ بن گیا اور اسلام پوری دنیا پر غالب آ گیا۔ دنیا کا مذہبی، ثقافتی، سیاسی اور معاشی نقشہ آج کی دنیا سے یکسر مختلف تھا، اور دنیا پرانے نظام کے تحت چل رہی تھی، اور اس عالمی نظام میں دنیا بڑی بڑی حکومتوں اور سلطنتوں میں تقسیم تھی۔ لہٰذا دنیا کی معاشرت، ثقافت، معیشت اور سیاست پر مذہبی عنصر غالب تھا۔ سیاست و حکومت کی بنیاد مذہب پر مبنی تھی۔ مشرق میں اسلامی حکومتیں قائم تھیں تو مغرب میں مسیحی حکومتیں تھیں۔ دنیا کا معاشی نظام بھی آج کی دنیا سے یکسر الگ تھا۔ مذہبی اور تہذیبی فرق کے باوجود پورے ارض کے انسانوں میں اعلیٰ انسانی اقدار موجود تھیں۔ مذہبی اور تہذیبی اختلافات کے باوجود انسان فطرتی قوانین پر عمل پیرا تھے۔ برائی کو برائی اور سچائی کو سچائی سمجھا جاتا تھا۔ تمام تہذیبوں میں خاندانی اور ازدواجی روایات برقرار تھیں۔ زنا کو عموماً جرم، فحاشی کو برائی، جبکہ سود کو گناہ اور جرم سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ نسل کشی اور اسقاط حمل کو جرم سمجھا جاتا تھا، اور تہذیبوں میں روحانیت کو اولیت حاصل تھی اور مادیت کو ثانوی حیثیت حاصل تھی۔ روزمرہ زندگی میں مذہبی اقدام کو مقدم رکھا جاتا تھا اور سب اپنے مذہب سے محبت اور اس کا احترام کرتے تھے۔ الغرض دنیا کا پرانا عالمی نظام روحانیت، مذہب، اعلیٰ انسانی روایات پر مبنی تھا۔ مسیحی کم و بیش مسیحی تھے، مسلمان کم و بیش مسلمان تھے، اور یہودی کم و بیش یہودی تھے۔ لیکن 18ویں صدی عیسوی کی ابتدا سے ہی دنیا میں عالمی سطح پر رفتہ رفتہ حیرت انگیز اور گزشتہ ادوار کی نسبت یکسر مختلف تبدیلیوں کا آغاز ہوا، اور پرانے عالمی نظام کی جگہ نئے عالمی نظام کی بنیاد رکھی جانے لگی، یعنی یہودی عالمی حکومت، اور ایسا نظام جس کے تحت یہودی پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہوں۔ یعنی دجال کے آنے سے پہلے دجال کے ایجنٹ ایک نیا نظام اس دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اس بات کے لیے 1992 میں اس نظام کو نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے اس دنیا میں متعارف کرایا گیا۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد انسانی خواہشات پر قائم ہے، لیکن در حقیقت اس نظام کے راستے میں اخلاقیات اور دینی لحاظ سے اسلام ہی واحد رکاوٹ تھا۔ اسی لیے اسلام کو ہی اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اور اس کی تعلیمات کو یکسر ختم کرنے کے لیے زیادہ زور دیا گیا۔ خواتین و حضرات، ان اداروں کا مقصد و ہدف لوگوں کی طرز زندگی کو مکمل طور پر اس نظام کے سانچے میں ڈھالنا تھا۔ لہٰذا آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہر شعبے میں محنت کی گئی ہے۔ لوگوں کا پہناوا، کھانے پینے کے اوقات، سونا جاگنا، طرز رہائش، انسان کی ذاتی زندگی، شادی کب ہونی چاہیے، بچے کتنے ہوں، خواہشات میں اضافے پر تعلقات کی بنیاد، کاروبار کے طریقے، اور ان تمام باتوں میں کھنچ کر لوگوں کو اس نئے مذہب میں، جہاں اس ایک عالمی وجود میں آبادی کو محدود کر دیا جائے گا اور فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگی، وہاں جنگوں اور قحط کے ذریعے آبادی کو کنٹرول کرنے کا کام لیا جائے گا، یہاں تک کہ صرف 1 ارب لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جو حکمران طبقے کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے، اور ان علاقوں میں ہوں گے جن کا سختی اور وضاحت سے تعین کیا جائے گا، اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے، جبکہ کوئی متوسط طبقہ نہیں ہوگا، صرف حاکم اور محکوم ہوں گے، اور تمام قوانین دنیا کی سبھی عدالتوں میں ایک جیسے ہوں گے۔ ایک عالمی حکومت کی پولیس اور متحدہ عالمی فوج کے ذریعے تمام ممالک میں ان قوانین پر عمل درآمد ہوگا۔ نیو ورلڈ آرڈر میں کسی طرح کی قومی سرحدیں نہیں ہوں گی۔ نظام ایک فلاحی ریاست کی بنیادوں پر استوار ہوگا
اور جو لوگ ایک عالمی حکومت کے مطیع و فرمانبردار ہوں گے انہیں زندہ رہنے کے وسائل سے نوازا جائے گا، اور جو لوگ بغاوت کریں گے بھوکے مر جائیں گے یا باغی قرار دیے جائیں گے اور انہیں جو بھی چاہے قتل کر سکے گا۔ اس کے علاوہ آتشی اسلحہ یا ہتھیار ذاتی طور پر رکھنا جرم ہوگا۔ صرف ایک مذہب قبول کرنے کی اجازت دی جائے گی اور مذہب عیسائیت ہے، جو کہ دھوکہ ہے۔ اصل میں مذہب بےہودیت ہوگا اور چرچ کی شکل میں ہوگا، جو 1920 میں وجود میں آ چکا ہے۔ دوستو، اس نئے دجالی نظام میں شیطانیت، ابلیسیت اور جادوگری کو ایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا، اور ہر شخص کے ذہن میں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، یہ عقیدہ راسخ کر دیا جائے گا کہ وہ ایک عالمی حکومت کی مخلوق ہے، اور اس کے اوپر ایک شناختی نمبر لگا دیا جائے گا۔ یہ شناختی نمبر برسلز بیلجیم کے نیٹو کمپیوٹر میں محفوظ ہوگا اور عالمی حکومت کی کسی بھی ایجنسی کی فوری دسترس میں ہوگا۔ اس کے علاوہ شادی کرنا غیر قانونی قرار دیا جائے گا، جس سے خاندانی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور بچوں کو ماں باپ سے چھوٹی عمر سے ہی الگ کر دیا جائے گا، اور ان کی ریاستی ابلاغ کی طرح وارڈز میں پرورش ہوگی، جبکہ جنسی آزادی لازمی ہوگی۔ خواتین کا 20 سال کی عمر تک ایک مرتبہ بھی جنسی عمل سے نہ گزرنا سخت ترین سزا کا موجب ہوگا، اور اگر عورت 2 بچوں کے بعد بھی حمل سے گزرے تو اسے زبردستی اسقاط حمل کے کلینک لے جایا جائے گا اور پھر اسے بانجھ کر دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، گزشتہ 300 صدیوں کے دوران دنیا کے پرانے عالمی نظام کی ایک ایک اینٹ اکھاڑ لی گئی اور اس کی جگہ پر نئے عالمی نظام کی طلسمی عمارت کھڑی کی گئی۔ قدیم زمانوں سے چلے آئے معاشی، سماجی، سیاسی اور مذہبی روایات کو اندیکھی طاقت نے پامال کرنا شروع کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا مزاج اور رجحان تبدیل ہونا شروع ہوا۔ انتہا تو یہ ہے کہ دنیا کا جغرافیہ اور نقشہ تک تیزی سے تبدیل ہونے لگا۔ لوگوں کے دل و دماغ، نظریات و افکار بدلنے لگے، طرح طرح کے نئے نظریات پیش کیے گئے، یہاں تک کہ ان نت نئے نظریات کو پوری محنت اور جاں فشانی کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا گیا، جبکہ رفتہ رفتہ مادر پدر آزاد مخرب الاخلاق سماجی نظام قائم کیا گیا، جس نے عورت کو گھر سے نکال کر محفل کی شمع بنا دیا۔ آزادی نسواں کے نام پر خواتین کو مردوں کے مذموم مقاصد کے لیے مخصوص کیا گیا۔ اب مغرب کی عورتیں مردوں کی باندیاں بن گئیں۔ گھر کے علاوہ اب باہر کے کام بھی عورتیں کرنے لگیں، جس سے بالآخر جنس آزاد معاشرہ وجود میں آ گیا، جس میں مظلوم عورت مردوں کی جنسی تسکین کے لیے بے دریغ استعمال ہونے لگی۔ جب نکاح کے بغیر پیدا ہونے والے بچوں کو پالنا اور سنبھالنا بوجھ بن گیا تو بچوں کی پیدائش کا راستہ بند کر دیا گیا۔ مغربی تہذیب میں خاندان کا تصور گم ہونے لگا۔ میاں بیوی کا رشتہ استوار کرنے اور بچے پیدا کرنے کے تکلفات کو چھوڑ کر مرد و زن بغیر نکاح کے رہنے کو ترجیح دینے لگے۔ شادیاں مصیبت بن گئیں۔ اسی طرح خاندانی اور ازدواجی نظام درہم برہم کیا گیا۔ عورتیں صرف جنسی تسکین، کاروباری مفادات کے لیے مخصوص ہو گئیں۔ پہلے گھر کی مالکہ تھیں جو اب بازار کی شمع بن گئی۔ عورت کی رہی صحیح حیثیت اور عزت جو اسلام نے اسے سب سے زیادہ عطا کی تھی ختم کر دی گئی۔ دوستو، بات یہی نہیں رکتی، بلکہ ان حیوانی مقاصد کے حصول کے لیے انسان نے جو طرز عمل اپنایا اس نے انسان کو شیطانیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ اس نئے نظام کے نتیجے میں پہلے انسان اپنے خالق کا باغی بنا، پھر بعد میں اپنے ہی جیسے انسانوں کا دشمن بن گیا، اور گزشتہ 3 صدیوں کے دوران جتنا انسانی خون بہایا گیا وہ تاریخ انسانی کی تمام کشت و خون کی نسبت زیادہ ہے۔ دوستو، یہ نیا عالمی نظام دنیا کو نہایت تیزی سے تیسری اور آخری جنگ عظیم کی طرف لے جا رہا ہے، ایسی تباہ کن عالمی جنگ کہ جس کا تصور ہی دل کی دھڑکن بند کرنے کے لیے کافی ہے۔ افسوس کہ دنیا اب ہلاکت خیز آخری جنگ عظیم کی آتش فشاں کے دہانے پر ہے۔ کسی بھی وقت یہ ناقابل تصور آتش فشاں عالمگیر دھماکے کے ساتھ پھٹ سکتا ہے۔ کروڑوں انسان نئے عالمی نظام کی بھینٹ چڑھ جائیں گے، جس کے بعد دنیا میں آگ، دھواں، خون، آنسو اور دکھ کے وحشت ناک سائے رہ جائیں گے۔ اس جنگ کے بعد دنیا کا نظام اور جغرافیہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ جو بچ جائیں گے وہ ایک نئی اور پرامن نظام کو قائم کر لیں گے، ایسا نظام جس میں نہ ظالم ہوگا نہ جابریت، سارے انسان بھائیوں کی طرح ہوں گے۔ دنیا میں ایک مقدس روحانی عالمی نظام وجود میں آ جائے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس تباہی کے بعد نیا عالمی نظام کیا ہوگا؟ ان کے اہداف و مقاصد کیا ہوں گے؟ کیا پرانے عالمی نظام کے انہدام اور کیا نئے عالمی نظام کی تشکیل ایک فطری اور ارتقائی عمل ہوگی، یا یہ سب کچھ ایک عالمگیر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جائے گا؟ پرانے عالمی نظام پر مسلمانوں اور مسیحیوں کا کنٹرول تھا، اس نئے عالمی نظام پر کس کا کنٹرول ہوگا؟ مسیحوں کا
یا مسلمانوں کا؟ خواتین و حضرات، یہ وہ سنسنی خیز سوالات ہیں کہ جن کے جوابات پانے کے لیے ہمیں انتہائی تحقیق اور دقیق غور و فکر سے تاریخ اور عصر حاضر کو کھنگالنا ہوگا۔ لہذا تاریخ کو کھنگالنے اور عصر حاضر کو جانچنے کے بعد یہ المناک حقیقت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ پرانے عالمی نظام کی تباہی اور نئے عالمی نظام کی تشکیل فطری طور پر یا ارتقائی عمل کے طور پر نہیں ہوئی، بلکہ یہ سب کچھ ایک باقاعدہ عالمگیر اور طویل المیاد سازش کے تحت کیا گیا۔ اس طویل المیاد عالمگیر سازش کا مقصد مسیحی اور اسلامی تہذیب و تمدن کو تباہ کر کے اقوام عالم کو انتشار اور اختلاف کا شکار کر کے ایک مخصوص طبقے کو افق عالم پر غالب کرنا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا سپر پاور ملک امریکہ ہے جو ساری دنیا کا باس بنا ہوا ہے، مگر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ مٹھی بھر یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اگرچہ یہودی امریکہ کی کل آبادی کا صرف 2% ہے، مگر اس کے باوجود ہر امریکی حکومت میں یہودی تقریباً تمام اعلیٰ کلیدی اور حساس عہدوں پر فائز رہے۔ دوستو، اس عالمگیر اور طویل المیاد سازشی منصوبے کے ماسٹر مائنڈ قوم یہود ہیں۔ لہٰذا اب ان کی تعلیمات کیا ہیں اور موجودہ ورلڈ آرڈر کی کیا حیثیت بنتی ہے، یہ ہر مسلمان بخوبی جانتا ہے۔ اللہ ہمیں اس دور کے ہر فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔